کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ دوستو، خدمت خلق جس کو کہا جاتا ہے، پبلک کی ہمدردی، انسانیت کی ہمدردی کرنا، ہیومن رائٹ کا احتیاط کرنا یا اس کا خیال کرنا یا اس کو امپرومنٹ کرنا یا اس کو یوٹیلائز کرنا، زندگی میں گرہن کرنا، اس عمل کو زندگی میں اتارنا، یہ ایک اشد ضروری ہے جس کو انسانی حقوق کی تنظیمیں کہا جاتا ہے یا سوشل ورکر جس کو کہا جاتا ہے یا سماج سیوی جس کو کہا جاتا ہے یا انسانی حقوق کے علم بردار جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ مادہ ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ انسان کی جبلت، اس کی فطرت، اس کی نیچر، اس کی طبیعت کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ کوئی انسان دکھی ہے اور وہ ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کی ہیلپ کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی سہایتا کرنا، اس کا کنٹریبیوشن کرنا، یہ دنیائے انسانیت سکھاتی ہے۔ دنیائے انسانیت کا یہ ہمیں عمل سکھاتا ہے کہ ہم اس کی ہمدردی کریں۔ مثلاً کوئی بیمار ہے تو آپ اس کو ہاسپٹلائز کریں، ہاسپٹل لے جائیں، اس کا ایڈمٹ کرائیں اور اس کی نصرت کریں۔ اگر بلیڈ کی ضرورت ہے تو بلیڈ ڈونیشن کریں، اس کو خون کا عطیہ دیں اور اس کی مدد کریں۔ یا کوئی غریب ہے، غربا ہے، محتاج ہے، پریشان ہے، مسافر ہے، اس کے پاس بھاڑا نہیں ہے، کرایہ نہیں ہے، بھوکا ہے، پہلے آپ اس کو کھانا کھلائیں، پھر اس کو آپ بھاڑا دیں، اس کو کرایہ دیں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کسی سے اس کی مدد کراتے ہیں تو بھی آپ نیکی کرنے والے کے جیسے نیکی کے حقدار بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، الدال علی الخیر کفاعلہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ اصول ہے شریعت کا۔ اگر آپ نیکی کے اوپر رہنمائی کرتے ہیں تو یوں سمجھو کہ آپ خود نیکی کر رہے ہیں، کسی سے دلا رہے ہیں، کسی سے مدد کروا رہے ہیں، کسی کو فون کر کے اس کی ہیلپ کرا رہے ہیں، تو یہ نیکی کرنے کے برابر ہے۔ اور اگر کوئی بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے جائیں اور اس کو ہمیشہ تسلی دیں کہ آپ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ تو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو اس طریقے کی تسلی بخش اس سے وارتالوپ کریں کہ جس سے اس کا دل، اس کی طبیعت مطمئن ہو جائے اور بیماری کے اندر اس کو تخفیف محسوس ہو۔ اس طریقے کی ڈائلاگنگ، اس طریقے کی بات چیت، اس طریقے کی آپ اس کو سپورٹ کریں کہ جس کے ذریعے سے اس کی بیماری کو وہ کم سمجھے۔ آپ ہمیشہ تسلی دینے کی کوشش کریں، چاہے وہ کمپلیکیٹڈ معاملہ، چاہے جٹیل ہے، چاہے مہلک قسم کی بیماری ہے، لیکن آپ اس کو یہ بولیں کہ یہ تو کچھ نہیں، ایسا تو ہوتا آ رہا ہے۔ اس طریقے کے آپ تسلی دیں۔ اور جب کوئی مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز کے اندر شریک ہوئے۔ لیکن یہ جو ہم بھیڑ کرتے ہیں مرنے والے کے گھر کے اوپر، اور پھر کیا ہے کہ دفنانے کے بعد پھر ہم اس کے گھر کے اوپر واپس ریٹرن آتی ہے پبلک، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، یہ آپ اگلے کی ہمدردی نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کے وارثین کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ کئی تو پاجامہ ڈھیلا کر کے اور کئی تو لمبا صافہ باندھ کے اور بہترین قسم کے لباس پہن کے گپ سپ مارنے کے لیے جاتے ہیں ان کے گھر کے اوپر۔ آپ برائی میں شامل ہو رہے ہو، بجائے اس کے کہ آپ کو ثواب ملے، آپ وہاں جا کے سیاست کی باتیں کرتے ہیں، گلہ کی باتیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اور مرنے والے کے وارثین کو آپ تکلیف دے رہے ہیں کھانے پینے کی اور ان کو ویوستھا کرنے کی، کیونکہ اس کو مرنے والے کا اتنا ٹینشن نہیں ہوتا۔ جو اس سے گھر کا سدسیہ گیا، باپ گیا، دادا گیا، دادی گئی، نانی گئی، اس کو ٹینشن نہیں ہے۔ ان کو یہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی پبلک جو گیدرنگ بنے گی، جو بھیڑ بنے گی، میں اس کو کیسے ٹیکل کر پاؤں گا۔ کوئی بیچارہ غریب ہوتا ہے، کسی کا پاس ویوستھا کے طریقے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو کس طریقے سے ٹیکل کر پائے گا، اس کو کیسے مینیج کر پائے گا، اس پروگرام کو کیسے آرگنائزیشن کر پائے گا، اس انتظامیہ کو کیسے سنبھال پائے گا، اس ویوستھا کو کیسے وہ ایڈجسٹ کر پائے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ اگلے کی تکلیف نہیں دیکھتے ہو، آپ تو یہ دیکھتے ہو کہ ہم اس کے گھر تک جاتے ہیں، ہمدردی کے لیے جاتے ہیں، بجائے ہمدردی کے آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں، ان کو پریشان کر رہے ہیں، ان کو مصیبت میں پھنسا رہے ہیں۔
मरने वाला का तकलीफ़ इतनी नहीं होती है जितना उनको व्यवस्था करने की उनको फ़िक्र रहती है कि मैं इतनी पब्लिक को किस तरीके से टैकल कर पाऊँगा। शादी से बड़ा मजमुआ इकट्ठा हो जाता है उसके घर के ऊपर। तो दोस्तों, इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। अगर तुमको हमदर्दी है तो जब वो बीमार था तब उसकी इयादत करने जाते तो आपको सवाब मिलता, और अब जा रहे हो तो अगले को तकलीफ़ देने के लिए जा रहे हो, बजाय सवाब के आपको गुनाह होगा। ठीक है ना? हाँ, इस तरीके से अगर कोई गरीब है, गुरबा है, मोहताज है, आपके मोहल्ले में कोई बेवा औरत है जिसका शौहर का इंतकाल हो गया, तो आप उसकी कंट्रीब्यूशन करें। उन बच्चों जो यतीम हो चुके हैं उनके साथ शफ़क़त का मामला करें। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। ठीक है, शफ़क़त के साथ यतीमों के साथ पेश आएँ। आपसे बन सके तो आप उसकी मदद करें, पैसे टके के ज़रिए से, अनाज के ज़रिए से और हर तरीके की व्यवस्था के ज़रिए से। अगर आपके पास इतनी ताकत नहीं है तो कम से कम मीठा अल्फाज कह के, प्यार और मोहब्बत के व्यवहार के साथ पेश आके आप उसकी दिल जुई करें, इंटरटेनमेंट करें, उनको तसल्ली देने की कोशिश करें। उसको एहसास ये ना हो कि मेरे वालिद साहब नहीं है, मुझसे लाड और प्यार कौन करेगा। तो उन छोटे बच्चों के साथ आप शफ़क़त का मामला करें। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। जो होने के काम हैं वो हमसे होते नहीं, और जो अनलीगल बातें हैं, जो हमारे समाजी के अंदर बुराइयां पाई जाती है, फिर उसके पीछे दावत करो, फिर उसके पीछे कर्ज से लो, ब्याज से लो, लेकिन अपने बाप की शोहरत करने के लिए, आपकी बाप की शख्सियत को पॉपुलर करने के लिए बहुत बड़ी दावतें की जाती है, पब्लिक को इनवाइट किया जाता है, फिर पब्लिक की व्यवस्था की जाती है। बजाय इसके कि आप उनको सवाब बख्श रहे हो, आप गुनाह में मुब्तला हो जाते हो। हाँ, अगर उसके पीछे आप खाना पका के और गरीब गुरबे को खिला देते हो तो उसका सवाब मिलता है। माली जो है ना इबादत, उसका सवाब मरने वाले को मिलता है। चाहे आप सदकात कर रहे हो, चाहे खैरात कर रहे हो, चाहे पैसे टके के ज़रिए से किसी गरीब गुरबे की मदद कर रहे हो, तो उनका सवाब मरने वाले को मिलता है। इसको ईसाले सवाब कहा जाता है। खाना भी पका रहे हैं टाइम को बगैर मुकर्रर किए हुए, तो उसका सवाब भी मिलता है। लेकिन हमारे मुआशरे, हमारी सोसाइटी, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे घरों में जो माहौल पाया जाता है, ये खिलाफ़ शरअ है दोस्तों। हाँ, कुरान ख़वानी भी कोई हदीस में साबित नहीं है। खुद कुरान पढ़ोगे उसका सवाब मिलेगा। उसको पढ़ के अपने माँ बाप की रूहों को बख्शा करो। कुरान ख़वानी ना तो सहाबे किराम ने की, ना खुलफाए राशिदीन ने की, ना अल्लाह के नबी ने की। अल्लाह के नबी की 3 जवान बेटियों का आपकी ज़िंदगी के अंदर इंतकाल हुआ। कोई तीजा नहीं, कोई 40वां नहीं, कोई कुरान ख़वानी नहीं। और जो हम भीड़ करते हैं ऐसी भीड़ भी नहीं हुई। ठीक है ना? हाँ, तो किस शरीयत को फॉलो करते हो बाबा, मुझे बताओ। हाँ श्रीमान, साईं, मोहतरम, बुज़ुर्ग, वाइट रूमाल डालने वाले, लंबी दाढ़ी रखने वाले, हाजी लोगों, मुत्तकी लोगों, परहेज़गार लोगों, तबलीग वालों, ये कौन से तरीका आपने अपना रखा है? ये शरीयत मोहम्मदी तो इजाज़त नहीं देती, तो कौन सी शरीयत को मानते हो? फलाई के कड़वे अल्फाज लेकिन हकीकत के ऊपर मबनी है।